بے شمار بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے کئی نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے اور سجانے کا کام لے رہا ہے. اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارا کارواں لٹ چکا تھا، جب ہماری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، جب ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، جب ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے اور کنووں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، جو میری مراد پولیس سیکشن سے ہے، وہ تباہی، وہ بربادی، وہ ظلم و ستم کی داستانوں سے شاید ہمارے نوجوان نسل واقف نہیں کہ سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس اگر کچھ تھا تو خوف تھا اور مایوسی تھی. لٹے ہوئے کارواں کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو لٹی ہوئی عصمت و آبرو پر عزت کی چھت ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ویران محلات میں پھر سے روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر سے ان اجڑی ہوئی کھیتیوں کو پھر سے فصل اگانے کی کوشش کی تو اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے اجڑے ہوئے کارواں کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی. تو اس کوشش میں اس بوڑھے باپ کا سہارا بن کر ساتھ دیا تو یہ شخص سلطان صلاح الدین اویسی، جس کو دنیا سالار کے نام سے جانتی ہے. تو یہ سالار ملت، وہ فخر ملت کی ایثار، قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، بلکہ اسد الدین اویسی، وہ اکبر الدین اویسی بھی جانے و پہچانے جاتے ہیں. تو یہ ہے ان کا، ان دو شخصیتوں کا. اور آج ہم سالار ملت کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ان کے نام سے اس ٹرسٹ کے قیام کے ذریعے وہ سالار جس نے شہر حیدرآباد کی ہر فساد میں موٹر سائیکل پہ تنہا نکل جاتا تھا، ہر محلے میں جہاں ظلم ہوتا تھا تنہا کھڑے رہ جاتا تھا، پولیس کی برستی ہوئی لاٹھیوں کے سامنے اپنے سینے کو پیش کیا کرتا تھا، وہ سالار جو پولیس کی گولیوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی قوم کے وقار و عزت اور ان کی عصمت اور ان کی آبادیوں کا تحفظ کرتے کرتے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقتور جماعت بنا آج ہم جیسے نااہلوں کو اور ناکاروں کو بھی کارگر بنایا، قابل بنایا کہ ایسی عمارتیں ہم کھڑے کر سکیں. تو یہ طفیل ہے، دیر ہے سالار
ملت کی کہ ہم اس قابل ہیں. اور سالار ملت اور یہ فخر ملت سب سے پہلے دارالسلام ہم کو حاصل ہوا تھا 70s کے دہے میں. تو دارالسلام ملا 70s میں، اور کئی برس تک مجلس کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا. مجلس کا بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی. دارالسلام جب ملا تو دارالسلام کیسے حاصل کیا؟ کسی نے ہم کو دارالسلام نہیں دیا. یہ عبدالواحد تھے، یہ وکیل تھے، لائر تھے. انہوں نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا اور لڑ کر ہائی کورٹ سے جیت کر دارالسلام کو حاصل کیا. کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر. ہم نے قانون کی لڑائی کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا. جب فخر ملت نے دارالسلام لیا، قبضہ لیا، تو فخر ملت اور تالار ملت نے دارالسلام کی وسطیوں کے پاس جانماز بچھا کر سب سے پہلے سجدہ ریز ہو کر نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور اس سجدے شکر کے بعد میں فخر ملت عبدالواحد اویسی نے اعلان کیا کہ دارالسلام ہم کو ملا ہے. یہ دارالسلام کی اس عمارت میں مجلس کا دفتر رہے گا، اور یہ کونے میں جو نور محل کی عمارت ہے یہاں پر ہم ایک اسکول کا آغاز کریں گے جہاں پہ نونہالوں کو تعلیم. یہ تھا مشن. عبدالواحد اویسی اور سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ ہر ناانصافی کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اور ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتے ہیں، مایوسی کو ایک نئی ہمت میں اگر تبدیل کر سکتے ہیں، تو صرف اور صرف علم اور علم کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے. اس بات کا احساس 70 کے دہے میں فخر ملت اور سالار ملت نے کیا. اور مجلس کے سالانہ اجلاس میں فخر ملت نے 1960 کے دہے میں 65 یا 66 کے وقت میں نظام آباد میں سالانہ کانفرنس میں عبدالواحد اویسی نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دنیا شاید میرا مذاق اڑائے، لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہماری آواز ایوان اسمبلی میں گونجے گی، وہ دن دور نہیں ہماری آواز ایوان پارلیمنٹ میں گونجے گی، وہ دن دور نہیں. فخر ملت عبدالواحد اویسی نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا خود کا انجینئرنگ کالج. فخر ملت نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا دواخانہ ہوگا. اب کوئی مسلمان فسادات میں زخمی ہو کر سرکاری دواخانوں کی لاپرواہی سے اپنا دم نہیں توڑے گا. ہمارے دواخانے ہمارے لوگوں کا علاج. یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی. کب تھی؟ 1960 کے دہے میں. تو اپنے والد کی سوچ کو حقیقت میں تبدیل کیا تو سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے 1984 کے دہے میں میڈیکل و انجینئرنگ کالج کے قیام کے ذریعے میڈیکل انجینئرنگ کالج قائم کیا. 84 کے دہے میں آج 40 سال ہو رہے ہیں دکن میڈیکل کالج وہ انجینئرنگ کالج کے قیام کے، اور 40 سالہ
40 دن کا انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے فخر میں اگر سارے جگت کے انسانوں کو حقیقت میں تبدیل ہو۔ آپ بتاؤ، اور میڈیکل کالج کیسے شروع ہوا؟ ایک مرغی کا کھڑاڑا تھا، اس میں شروع ہوا۔ ایک جھاڑ تھا، اب اویسی ہاسپٹل جہاں ہے نا وہاں پر ایک املی کا جھاڑ تھا وہاں پر، اور دارالسلام میں انجینئرنگ کالج شروع ہوا تو کہاں؟ مجلس کا دفتر جو آج ہے نا اس دفتر میں انجینئرنگ کالج شروع ہوا۔ تو لوگوں نے مجلس کا اور سلطان صلاح الدین اویسی کا مذاق اڑایا، کہا کہ املی کے جھاڑ کے نیچے میڈیکل کالج چلائے گا یہ دیوانہ۔ مگر دیکھ تو آج اسی املی کے جھاڑ اور مرغی کے کھوڑانے سے نکل کر اتنی عالی شان بلند عمارتیں کھڑی ہیں اور ہزاروں ڈاکٹر میڈیکل کالج سے نکل گئے۔ اور مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اس سوچ کو، مری ہوئی سوچ کو، مری ہوئی فکر کو زندہ کرنے والے کا نام ہے سلطان صلاح الدین اویسی، جس نے امید جگائی اپنا کالج قائم کر کے کہ ہمارے بچے ان کالجوں میں پڑھیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا کہ مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے، آرٹیکل 30A کے تحت minorities have the right to establish and govern and run their education institutes۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 31A میں ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا کیا، یہی کانگریس کے لوگ اور تیلگو دیشم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، مائنورٹی کالج میں نان مائنورٹی کو بھی لینا، 50% مسلمان 50% غیر مسلم۔ تو مجھے یاد ہے یہی سامعین نے کہا یہ آرٹیکل 31A کے تحت ہے، مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے، بم لگا کے اڑا دوں گا لیکن اپنے بچوں کو ہی پڑھاؤں گا۔ مجھے یاد ہے بچوں یا سب کو بھی یاد ہوگا، پرانے ہیں، عزیز احمد صاحب کو بھی یاد ہوگا۔ وہ سال 0 ایئر ہوا، وہ سال 0 ایئر ہوا، لیکن کہا نہیں، میرا کالج میرے بچے پڑھیں گے اور کوئی نہیں۔ یہ عزم تھا، وہ ہمت تھی کہ آج یہ ادارے کھڑے ہیں، اور آج اکبر الدین اویسی وہ سالار ملت جس نے قوم کو عزم دیا، حوصلہ دیا، ہمت دی، تعلیمی ادارے دیے، میڈیکل اور انجینئرنگ کالج دیا، اویسی ہاسپٹل دیا، سرا ہاسپٹل دیا، MBA کالج دیا، فارمیسی کالج دیا، نرسنگ کالج دیا، فزیو تھراپی کالج دیا، آرکیٹیکچر کالج دیا۔ اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ۔ آج ان مولانا کو تعلیم کے زیور سے آرا، یہ ہمارا کام، اور یہ کام کو ہم نے سیکھا ہے تو اپنے مرحوم دادا سے سیکھا، یہ عزم حوصلہ ملا تو اپنے مرحوم باپ سے ملا، کسی اور سے نہیں۔ ہم نے کام کیا اور یہ تعلیمی جال پھیلانے کی کوشش کی۔ آج ہے یہاں پہ ملیا میڈم بیٹھی ہے، یہ قریب 20 سال سے میرے ساتھ جڑی ہے، 20 سال سے، کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ ہمارا پہلا اسکول ہماری غریبی یا ہمارے غربت کی دور کی ایک نشانی تھی، کئی دن تک بڑے مصیبت سے بنا تھا وہ اسکول۔ جتنی میری تنخواہ MLA کی ملتی تھی میں نے 1 پیسہ بھی نہیں لیا اس میں، میری MLA کی پوری تنخواہ
قریب 5 سال کی جمع کی اور اس تنخواہ سے نشیمن نگر کے پہلے اسکول کی تعمیر میں دی اور وہاں سے ہمارا کام کا آغاز ہوا۔ آج نشیمن نگر کا اسکول ہے، جمال کالونی کا اسکول ہے، امبر پیٹ کا اسکول ہے، نرسی پھول باغ کا اسکول ہے، حافظ بابا نگر میں 2 اسکول ہیں، تو سلالہ میں 1 اسکول ہے، اور یہ عمارت فاطمہ اویسی KG to PG کی عمارت بھی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ آج سالار ملت کے نام سے بنائے گئے ٹرسٹ کے اثاثے 1000 کروڑ روپے سے زائد ہوں گے موجودہ مارکیٹ کے حساب سے۔ ذرہ ذرہ ہم نے جوڑا ہے اور ان عمارتوں کی بنیاد رکھی۔ شاید دنیا میرے اس جملے پر میری اس بات پہ ہنسے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم، میرے ایک اسکول کی دیواروں میں نہ صرف میرا خون ہے، میرا پسینہ ہے، بلکہ میرے آنسو بھی اس میں شامل ہیں، جو میرے بارگاہ رب العزت میں گر گرا کر دعا کی اور بہایا آنسوؤں کو کہ اللہ تو اداروں کی حفاظت رکھے۔ یہ آسان نہیں تھا، میرے آنسو ہیں۔ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ اتنا وقت کیوں لیتے ہیں اداروں کے لیے؟ ارے میری زندگی لگی ہے ان اداروں میں۔ میری دنیا اس دولت کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی کا پیسہ لگا ہے۔ ارے پیسہ ہاتھوں کا میر ہے، آج آئے گا کل چلا جائے گا، لیکن ان عمارتوں میں دولت سے زیادہ میرے اشک ہے، میرے آنسو ہے، میرے درد شکم ہے اور تڑپتی ہوئی وہ دعائیں ہیں جو اللہ اور رب العزت کی بارگاہ میں چھپتی تھی اور فریاد لگاتی تھی کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بیڑا اٹھایا ہوں مولا تیرے حبیب کی امت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے۔ مولا تو اس کام کی لاگت ہمارے خدمت کو قبول کر دے۔ آج الحمدللہ ان عمارتوں میں ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک اسکول میں ہزاروں بچے، ووکیشنل ٹریننگ میں ہزاروں نہیں لاکھوں خواتین کو ہم نے ٹرین کیا۔ 40,000 خواتین کو تو ہم نے جمال کالونی میں ٹرین کیا، حافظ بابا نگر میں قریب 20,000، نشیمن نگر میں تو 20 سال سے ہم ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں۔ 60-70 ہزار خواتین کو ٹرین کیا، بیوٹی پارلر، مہندی ڈیزائننگ، سوئنگ، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر کلاسز۔ ایک زمانہ تھا، ملیا میڈم جانتی ہوں گی، کہ ہم کوکنگ کے کلاسز بھی کرتے تھے، کہ پکانا بھی سکھاتے تھے خواتین۔ اڈلٹ ایجوکیشن، اوپن اسکول سے ہم نے ایگزام دلوایا۔ ارے آج 15,000 سے زیادہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے ٹرسٹ کا نام ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ۔ یہ غیر معمولی کام ہے، دنیا اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، دنیا ہمارے اس خدمت کو مانے یا نہ مانے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ ضرور ہمارے اس خدمت کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے، ضرور قبول کرے گا۔ آسان نہیں ہے، تنقید کرنے والوں، الزام لگانے والوں،
ایک گھر تو بنا کر دیکھو، جب پتا چل جائے گا کہ کتنی تکلیف سے ایک گھر بنتا ہے۔ یہاں تو عمارتیں کھڑی ہو گئی، آسان نہیں ہے، عمارتیں کھڑا کرنا مشکل ہے، تو اس سے زیادہ مشکل عمارتوں میں اسکولوں کو چلانا ہے، اس سے زیادہ مشکل وہ علم سے دور جہالت کے اندھیروں میں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو عقل دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کو صحیح راستے پر لانا اور چلانا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے مشکل۔ یہ کام اکبر الدین اویسی کے ساتھ یہ ڈائریکٹرز اور اکبر الدین اویسی کے ساتھ یہ پرنسپلز اور اکبر الدین اویسی کے ساتھ یہ ٹیچرز مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہالت کو ختم کریں گے، تربیت دیں گے، نہ صرف علم دیں گے بلکہ تہذیب سکھائیں گے، بڑوں کا ادب سکھائیں گے، ماں باپ کا احترام سکھائیں گے، دین سے واقف کروائیں گے، اللہ کا خوف دل میں لائیں گے، رسول اللہ کے عاشق بنائیں گے، اور بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بنائیں گے ان بچوں کو۔ یہ ہم مشن کو لے کر آتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ میں راتوں میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، یہاں ٹیچرز دیکھتے ہیں ہمارے جونیئر کے، نیٹ کے، ایم سیٹ کے، تو مجھے میرے ساتھیوں نے پوچھا، نصیر غیاث صاحب نے مجھ سے پوچھا، صاحب آپ کے پیٹ میں اتنی تکلیف، آپ چلے جائیے، کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرا بھائی اور میری بہن اپنی بچی کو بھیج رہی ہے شام میں تعلیم کے لیے، نیٹ کی کوچنگ، ایم سیٹ کی کوچنگ کے لیے، یہ سوچ کر کے اکبر اویسی کا ادارہ ہے، ان بچیوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ راستہ اندھیرے میں رہتا ہے، بچیاں آتی ہیں، بچیاں محفوظ طریقے سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں، یہ میری دعا رہتی ہے۔ ہر مغرب کی نماز میں ادا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، عشاء کی نماز بھی ادا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ بچیاں آئی ہیں، اے اللہ ان کو محفوظ اپنے گھروں تک دے۔ یہ وجہ اتنی باریک باریک چیزوں کو بھی ہم سوچتے، ہمارے یہاں لیکچر ہال، ڈیجیٹل کلاس روم، اسکرین ہے ڈیجیٹل، جانتے ہیں ہمارے جونیئر کالج کی لڑکیاں اور لڑکے، انشاءاللہ ہم اس کا بھی استعمال کریں۔ کیسے استعمال کریں؟ ہم بیسٹ آف دا لیکچررز کے خدمات ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہیں تو ہم آن لائن ان کو پیمنٹ کر کر ان کے سروسز کو لے کر ان کے لیکچر ہمارے بچوں کو سنائیں گے اور بچوں کو حاضر کریں گے۔ یہ ہمارا یہ ہماری سوچ۔ 10th کے کوچنگ کے کلاسز 2015 سے چل رہے، مطلب 8 سال سے قریب 8,000 یا 5,000 بچوں کو ہم نے کوچنگ دی۔ 8.5 پہلے نہیں آتے تھے بچے، تو میں نے اعلان کیا کہ ہمارے کلاسز کو جو بھی جوائن کرے گا 8.5 جو بھی لائے گا 25,000 اس کو انعام۔ صحیح ہے نا؟ تو وہ انعام کے ذریعے ہم نے کھینچا بچوں کو، پہلے 25، 50، 100 آتے، آج ہزاروں بچوں کا انرولمنٹ ہے۔ آج یہاں اس ادارے میں شہناز میڈم ہے یہاں بیٹھی ہوئی انچارج، یہاں کہ مارننگ میں نیٹ اور ایم سیٹ کے لیے آج بھی درخواستیں آ رہی ہیں، ہے ہمارے ٹیچر بیٹھے ہوئے، آج
بھی درخواستیں آ رہی ہیں، جمال کالونی میں وہاں پر بھی درخواستیں آ رہی ہیں، اور پھر فخر ملت عبد الواحد اویسی کو بھی خراج عقیدت کے طور پر ہم نے مغل پورے میں فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ایک مرکز بنایا، کمپٹیٹو ایگزامز کی ٹریننگ کا مرکز بنایا۔ آج وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے آ رہے ہیں۔ عرفان صاحب وہاں کے ذمہ دار فخر ملت کو، تو مجھے عرفان صاحب روزانہ درخواستیں لاتے، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب یہ بچیاں آئی تھیں، یہ بچے آئے تھے، کل ہی انہوں نے ایک منظوری لی اور کہا کہ صاحب اس پہ دستخط کر دو، یہ بہت غریب ہے، آٹو چلاتا ہے باپ اور بچی پڑھنا چاہتی ہے، میں نے دستخط کی اور اجازت دے دی کہ نہیں پڑھنے دو۔ ارے آپ بتاؤ کہ یہ کام کس کے لیے ہے؟ قوم کے سنہرے مستقبل کے لیے ہے، اور جب تک ہم علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے تو یاد رکھو دنیا تمہیں کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو دنیا مجبور ہو جائے گی تمہاری عزت کرنے کے لیے، دنیا مجبور ہو جائے گی تمہارے سامنے جھکنے کے لیے، دنیا مجبور ہو جائے گی تم سے مانگنے کے لیے۔ علم ایک ایسی طاقت، خدا را اس بات کو سمجھو، قوموں کے مقدروں کو یا قوموں کے مستقبل کو اینٹ کے ڈھیر سے یا یہ اونچی اونچی عمارتوں سے نہیں بنایا جاتا ہے۔ قوموں کا مستقبل اور قوموں کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، اور جنون سے ہوتی ہے، اور علم سے ہوتی ہے۔ اور ہم وہ حوصلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ جنون آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہمت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں۔ فخر ملت نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز پارلیمنٹ میں گونجے گی، ہمارا میڈیکل انجینئرنگ کالج و دواخانہ ہوگا۔ تو آج اکبر الدین اویسی کہتا ہے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارے حیدرآباد کے بچے اور بچیاں آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس بنے گے۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کی امامت اللہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دے دے گا، یہ آگے رہیں گے، دنیا ان کے پیچھے رہے گی۔ وہ دن دور نہیں، ہم نے بیج بویا ہے، اب درخت اٹھ چکا ہے، آج پھلدار نہیں ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب جو بیج ہم نے بویا ہے، جو ایک درخت کی شکل اختیار کرا ہے آج، وہ دن دور نہیں، یہ درخت پھل بھی دے گا، اور اتنے پھل دے گا جس سے کہ پورا شہر حیدرآباد اس پھل کو کھائے گا اور قابل بنے گا، نیک بنے گا، اور دنیا میں سب سے آگے بنے گا۔ میرے اس عزم کو، میرے اس جنون کو تقویت دینا ان اساتذہ کی ذمہ داری ہے، تو پیچھے بیٹھے ان طلباء و طالبات کی ذمہ داری۔ جنون پیدا کرو، جنون کو منزل ملتی ہے، جنونی کو ہی منزل ملتی ہے، اور میرے پاس جنون ہے، عزم ہے، ہمت ہے، ارادہ ہے، اور دادا اور والد کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کا جو طے کیا ہے، یہ مجھے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو یہی کرنا ہوگا۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی سرگرمیاں
بہت ساری، لیکن مختصراً بیان کروں. کووڈ کے وقت 1,05,000 راشن کے کٹس ہم نے دیے. 1,05,000 لاریاں. یہ جو عمارت جہاں بیٹھے نا، یہ اور اس کے بازو سیمینار ہال، یہ لیکچر ہال اور یہ لیکچر ہال، اس کے بعد اوپر بھی صرف اناج 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 کے تھیلے رہتے تھے. اور 1-2 لاریاں نہیں. حبیب ملت پولیٹیکل ریسرچ سینٹر کی سائٹ پہ جا کر دیکھو کہ لاریوں کے لاریاں جاتی تھیں. 1 لاری، 2 لاری، 3 لاری، 4 لاری. ایک وقت تو 27 لاریاں گئی تھی ایک ساتھ. اناج ہم نے دیا. اور پھر فائنینشیل اسسٹنس دیا. لاک ڈاؤن کے وقت ویڈیوگرافر جو ہوتے ہیں شادی خانوں میں، شادی خانے بند تھے، وہ بیچارے پریشان ہوئے. ہم نے ان سارے 1000 اولڈ سٹی کے ویڈیوگرافرز کو ہم نے راشن کے کٹس دیے. ان کو 1,000 روپیہ 250 کٹ ہم نے ان کو دی. پھر ہم نے 1,500 250 حافظ قرآن کو دیے. مساجد بھی بند تھی تو تراویح بھی بند تھی، تو وہ حفاظ پریشان تھے، تو ان حفاظوں کو یہاں پہ بلا کر ہم نے 250 حفاظ میں بھی امداد تقسیم. سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اس وقت کئی جرنلسٹ بھی پریشان تھے. 3,000 راشن کے کٹس ہم نے جرنلسٹوں کو بھی دیا. کئی دینی مدارس، درگاہیں تھیں جہاں پہ مدرسے ہیں، وہاں پر بھی لاریاں بھر کر ہم نے اناج بھیجا. آپ واقف ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے تھے، ہم نے وہاں پر بھی اناج. سیکنڈ لاک ڈاؤن آیا، 1.5 لاکھ لوگوں کو پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم. رات کی تاریکی میں ایسا گھٹا باندھ کر کوئی نہیں رہتے تھے، تو میں اپنی گاڑی میں اگر کوئی فون آیا تو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے سامنے جاتا، اناج کا تھیلا رکھتا اور چلا جاتا، فون کر کے بولتا اناج آپ کے پاس آ گیا. ارے ہم نے یہ خدمت کی. آکسیجن کے سلنڈر چندرائن گٹے میں 20 لاکھ. پھر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیہ ہم نے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو دیا آکسیجن سلنڈر. فلڈ آیا، فلڈ میں بھی ہم نے کام کیا. یہاں بیٹھی امیمہ میں، حافظ بابا نگر میں، نرسی پھول باغ میں، کیسا ہم نے کام کیا، کس طریقے سے کام کیا. افسر میڈم ہے جمال کالونی کے پرنسپل، وہ گواہی دیں گے کہ کیسا ہم نے فلڈ میں وہاں سے بھی تقسیم کیا. 33 پھر دینی مدارس کو دیا. ارے ہم نے نہ صرف یہ بلکہ ہر سکول میں ہم نے کچھ 30 میڈیکل کیمپس، 32 میڈیکل کیمپس لگائے. فلڈس کے بعد ہم نے 1,30 لاکھ روپئے کی ادویات، میڈیسن ہم نے فری تقسیم کی. اور یہ میڈیکل کیمپس کے سکسس، کامیابی کا صحرا اگر جاتا تو امکل میڈم صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو جاتا. یہ فلڈ میں اتنی امداد تقسیم کرنے کا صحرا اگر جاتا ہے تو نذیر غیاث اور صمد بن عبداد کی ٹیم کو جاتا. کووڈ میں ہر گھر پہنچ کر کام کرنے کا اگر صحرا جاتا ہے تو سلیم بیگ صاحب کو جاتا ہے، رحمان صاحب کو جاتا ہے، وہاب صاحب کو جاتا ہے، شاہ صاحب کو جاتا ہے، فاض بن عبداد کو جاتا ہے، اور ہمارے پورے کارپوریٹر اعظم اور ہماری ٹیم کو جاتا ہے. صدور و معتمدین کو جاتا ہے، سرگرم کارکنوں کو جاتا ہے کہ ایک قوم چاہے مولا علی سے آئے، چاہے
ایک فون شمشاد سے آئے، چاہے وہ فون حیدرآباد کے کسی کونے سے آئے، ہمارا ٹیم موٹر سائیکل پہ اناج لے کر روانہ ہو جاتا، ان کے گھر کے سامنے اناج لے کر ان کو دے کر وہاں سے واپس۔ اتنا کام۔ ارے آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں، نوجوانوں سے کہوں گا پتا نہیں ہمارے یہاں کے بچے اویل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جونیئر کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اکنامکلی بیکورڈ ہے، میں ہمارے ٹیچرز سے، ہمارے پرنسپل صاحبہ سے، جمال کالونی کے تطیرہ میڈم سے اور پھر شہناز میڈم سے کہوں گا، اکنامکلی بیکورڈ اسٹوڈنٹس ہیں تو نصیر غیاث صاحب اور شفیع ان کی گائیڈ کریں گے۔ گورنمنٹ آف تلنگانہ سے اسکالرشپ ملتی ہے، فارم بھر کر ڈالیے، وہ اسکالرشپ منظور کروا کے آپ کے اکاؤنٹس میں ڈالانا میری ذمہ داری۔ پہلے 2004 میں 99 میں سب سے پہلے ایم ایل اے بنا، جب میرے فلور لیڈر اسد الدین اویسی صاحب ان کے ساتھ میں تھا۔ پھر 2004 میں اسد صاحب ایم پی بنے، میں فلور لیڈر بنا۔ 2004 سے آج کی تاریخ تک مجلس کا فلور لیڈر میں ہوں۔ بے شمار کامیابیاں میں نے حاصل کی اسمبلی میں، چاہے ریڈی رہنے دو، راؤ رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، کیسا ان سے کام کرانا یہ ہنر صرف ہم کو آتا۔ راشیکھر ریڈی سے بھی کام کروایا، روشیا سے بھی کروایا، چندرا بابو نائیڈو سے بھی کروایا، کانگریس کی آخری کرن جس کو میں نے کہا تھا جو آج بی جے پی کی کرن بنی ہے، اس سے بھی ہم نے کام لیا اور کے سی آر سے بھی ہم نے کام لیا، کیونکہ ہمیں کام لینے کا ہنر آتا ہے، جادو ہے ہمارے پاس۔ جس طریقے سے اگر کوئی بین بجاتا ہے تو سانپ ناچتا ہے، تو اکبر اویسی کے بین پر بڑے بڑے سانپ ناچتے ہیں، بڑے بڑے سانپوں کو نچانا آتا ہے اور کام بھی کروانا آتا ہے۔ اور وہ سانپ جو ہماری بین پہ ناچتا ہے وہ ڈرتا ہے، نہیں تو لوگ سانپ کے ڈسنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری بین ایسی ہے کہ سانپ خود ڈرتا ہے کہ یہ نہ ڈرتے ہم، یہ طاقت ہے ہماری۔ اور 2005 میں اسمبلی میں سب سے بڑی میری زندگی کی کامیابی وہ کیا ہوئی؟ پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور پھر پروفیشنل کورسز کی اسکالرشپ کو منظور کروا۔ کئی بچے اچھا رینک ہونے کے باوجود بھی فیس نہیں دے سکتے، اس لیے اپنی سیٹ کو، الاٹڈ سیٹ کو چھوڑ دیتے۔ اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی راشیکھر ریڈی سے ہم نے کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایس سی، ایس ٹی اور بی سی کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہی سیم اسکالرشپ مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو بھی دی جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سیلنگ لگائی۔ کیا سیلنگ؟ 15,000۔ میں نے ان سے کہا نہیں، 15,000 نہیں، سیچوریشن تک آپ دینا اسکالرشپ، صرف 15,000 رینک ہولڈر کو نہیں، 2 لاکھ کا بھی رینک ہولڈر ہے اس کو سیٹ ملتی ہے تو اس کی بھی فیس دینا۔ کیسا دیں گے اکبر صاحب کا؟ میں نے کہا نہیں دینا۔ بہت لڑائی ہوئی،
مجھے یاد ہے میں نے وہاں کھڑے رہ کے کہا کہ راشیکھر ریڈی صاحب آپ بتا دو کہ راشیکھر ریڈی کی حکومت ہے، مودی کی نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ راشیکھر ریڈی کی حکومت نہیں، مودی کی حکومت. وہ اڑ گئے، اپنی کرسی سے اڑ گئے اور مجھے بولے اکبر یو آر کمپیئرنگ می ود مودی. اکبر بولا یس سر you can announce that on par with SC, STs and BCs, minority Muslims will be given scholarship on saturation basis. It will automatically give a message that no, this is not the government of Modi, this is the government of Rashekar Reddy. تو ایسا مسکرائے، ہنسے، اٹھے اور کہا کہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ مسلمان بچوں کو بھی سیچوریشن تک پوری اسکالرشپ آن پار ود بی سی ایس ٹیز اینڈ ایس ٹیز دی جائے. ہزاروں بچے این بی بی ایس، بی آر، بی ایس سی، فارمیسی، آرکیٹیکچر، لا، فزیو تھراپی، کئی کورسز میں داخلہ لیتے ہیں فیس آتے ہیں. میں آپ سے بھی کہوں، یہاں بیٹھے بچے اور بچیوں سے کہوں کہ این ٹی ایف اور آر ٹی ایف کے اسکالرشپس کو اویل کرو، ایم سیٹ اور نیٹ کو کریک کرو، ایک کیٹیگری میں سیٹ لاؤ اور گورنمنٹ آپ کی فیس بھرے گی کیونکہ ہم کامیاب ہوئے یہ منظوری کروا دیں. اور میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایجوکیشن کی گیدرنگ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی. میں نے کل بھی کہا کہ 26,75,799 students have availed the education help or education benefits or educational scholarship by the government of Telangana for the last 10 years. کتنے بچے معلوم آپ 10 سال میں ایم ٹی ایف کیا ہے؟ دس از پوسٹ میٹرک اسکالرشپ. ایکسپینڈیچر اب تک کا ایکسپینڈیچر 445 کروڑ. کتنا؟ 445 کروڑ. کتنے بینیفیشریز؟ 14,07,948. کتنے بینیفیشریز؟ 14,07,948. ریئمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ایکسپینڈیچر 1,625 کروڑ. کتنا؟ 1,625 کروڑ. بینیفیشریز 9,58,052 اسٹوڈنٹس. 9,58,052 اسٹوڈنٹس. پری میٹرک گورنمنٹ آف انڈیا دیتی تھی، اب بند کر دی. گئے اسمبلی سیشن میں میں لڑ کر حکومت سے اعلان کروایا کہ گورنمنٹ آف انڈیا بند کر دی ہے پری میٹرک. اسٹیٹ گورنمنٹ پری میٹرک اسکالرشپ دے گی. اب تک جب گورنمنٹ آف انڈیا سے آتا تھا 21 کروڑ، جس میں 87,225 اسٹوڈنٹس بینیفٹ. پھر اس کے بعد میں سی ایم اوورسیز اسکالرشپ. یہاں بچیاں بیٹھی، میں یہاں پہ ہمارے صاحب نے پرسوں مجھے ایک بچی سے ملایا کہ وہ صرف 4 یا 5 مارکس کیونکہ کتنے مارکس آئے ہمارے پاس. یہاں ایک بچی آ رہی ہے ایم سیٹ کی کوچنگ کے لیے. 465 مارکس سے اس کے 470 میں سے 465 مارکس. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، دماغ
Yunivers Scholarship 2,974 करोड़ स्पेंड हो चुके हैं। और आप खुद गौर करिए कि कितने बच्चे, 2000 बच्चे, करीब 974 माफ करना, ओवरसीज स्कॉलरशिप पे 438 करोड़ स्पेंड हुए हैं और बेनिफिशियरीज है 2,974। अब और 200 बच्चे आएंगे सिलेक्शन में, 250 तक, 3,000 के ऊपर। कितने 20 लाख दिए जा रहे हैं। सीसी के अगर यहां पे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो सीसी के बाद ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाओ, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स पढ़ना चाहते हो तो अच्छे मार्क्स लाओ, 80%, 90%। आईएलटीएस को क्लियर करो, जीमैट को क्लियर करो, टोफल को क्लियर करो और एडमिशन लो बाहर। एडमिशन कंफर्मेशन आएगा, रियासती हुकूमत मेरिट के बेसिस पे प्लेन का टिकट देती है, हॉस्टल की फीस देती है, सेमेस्टर के पैसे देती है। एक एक स्टूडेंट को 20 लाख रुपया देती है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये भी कौन कराए? हम ही करवाए। टिमरीज 2,974 करोड़ स्पेंड हो चुके हैं। 2,19,100 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। टोटल 10 साल में 5,503 करोड़ have been spent on post matric, fees reimbursement, pre matric, CM overseas और टिमरीज पर 550 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 5,503 26,75,999 बच्चों को फायदा हुआ। फिर पूछते मजलिस क्या करी? खबरदार, मेरे पास भी अब बहुत ताकतवर लश्कर है और वो लश्कर किसका है? ये टीचर्स का लश्कर है, ये जूनियर कॉलेज के बच्चों का लश्कर है, जूनियर कॉलेज के लड़कियों का है, नीट के लड़कियों का है, एमसेट के लड़कियों का है। सबका ट्विटर अकाउंट है ना, सबका फेसबुक है ना। अब कोई पूछा मजलिस क्या करी तो बमबारी करना आपकी जिम्मेदारी है। बता देना इनको कि हम गूंगे अब नहीं रहे, सिर्फ हलक में तुम्हारी जबान नहीं है, अल्लाह ने हलक में हमको भी जबान दी है। जो जबान दराजी करेगा तो उसकी कुंडी में तो जबान को खींच लेंगे, गूंगे बना देंगे उनको। अरे हमने काम किया है, हमारा काम है। और अनीसुल गुरबा वो भी एक एजुकेशन का मरकज है। 500 गज पे था, आज अनीसुल गुरबा 4,500 गज जमीन पे है। 50 करोड़ की इमारत, गरीब और यतीमों का मरकज, एक स्कूल आएगा, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का ऑफिस आएगा। ये काम किसने करवाया? राजशेखर रेड्डी के दौर से अनीसुल गुरबा के पीछे पड़ा हूं और आज अनीसुल गुरबा हकीकत की शक्ल इख्तियार। देखो देखने वालों, अल्लाह ने आज दिए है ना, देखो, दिखाई नहीं दे रही तुमको? जामे निजामिया से अनवार साहब बैठे, क्या ऑडिटोरियम नहीं आया जामे निजामिया? आलिम फाजिल और काबिल की डिग्री को रिकग्निशन नहीं आया? कौन लाई? मजलिस लाई। फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? अरे बाबा और क्या करना बताओ। ठीक है, हम रुक जाते हैं, अब आप करो। चलो करो, कुछ नहीं,
ہمت ہے تو میں 6 مہینے آرام کر لوں گا، اپنے پیسے نہیں دوں گا، کوئی ہے ہمت والا تو آ جائے میرے اسکولوں کو 6 مہینے کے لیے چلا کے بتا دے، چلا کے بتا دے۔ 53 لاکھ ماہانہ تنخواہ دیتا ہوں، 10 لاکھ لائٹ کا بل لیتا ہوں، مینٹیننس میں لاکھوں روپیہ، اور لوگ بولتے پیسہ کہاں سے آ رہا؟ اللہ دے رہا، میں دے رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ ارے آخر آ رہا کہاں سے؟ ارے بابا میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اللہ سے پوچھ لو، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا، نیت میں اگر ہے اچھائی تو اللہ خود راستے بنا، اللہ راستے بنا رہا ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے وابستہ اساتذہ ہیں، اللہ ہم نے کام کیا ہے، اے اللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلباء و طالبات ہیں، اللہ ہم نے تیری راہ میں جدوجہد کی، تیرے حبیب کی امت کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی مولا، تو اے اللہ ہمارے خدمات کو قبول کر، اے اللہ ہمارے خدمات کو تو قبول کر۔ یہ ہماری آج کی تقریب جو آج ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہونا لیکن نہیں ہو سکی، اس کے لیے میں سارے ٹیچر سے معافی چاہتا ہوں، معذر خواہی کرتا ہوں، بارش اور کسی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن آج شاید اللہ نے آج کے دن کو مقرر کیا تو آج کا دن ہے، اور اس تقریب میں ہم ان ٹیچرز کو فیلیسیٹیٹ کر رہے ہیں، ان ٹیچرز کی خدمات کو اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کے ذریعے ایک انکریجمنٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس کوشش کو، اس چھوٹی سی ہماری کوشش کو قبول کریں گے اور اپنی وابستگی کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ایسے ہی قائم رکھیں گے، اور یہ تعلیم کا جو مشن ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اس مشن میں آپ کھاندے سے کھاندا ملا کر ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہم ہمارے مشن میں کامیاب ہوں اور ہم ہمارے معصوم نونہالوں کے مستقبل کو سجا سکیں، سنوار سکیں۔ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے طلباء و طالبات کی محنتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت علیہ الرحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے اساتذہ اور ٹیچرز کے خدمات کو قبول فرما اور پریشانیوں میں غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کے خدمات کو قبول فرما، اللہ ہمارے کارپوریٹر صاحبان کے خدمات کو قبول فرما، اللہ ہماری ٹیم کے خدمات کو قبول فرما، اللہ غیب سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، اور میں پھر آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا، اتنا وقت نکالا، اور نصیر غیاث صاحب اور امدل صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فیلیسیٹیشن کی سرگرمیوں کا آغاز کریں، اور آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا، اسٹوڈنٹ سے 15 منٹس پلیز بی سیٹڈ۔ This is the respect
and gratitude which we have to show toward our teachers. And we should show. Request. Just be seated for 10-15 minutes. Let me and the students encourage the teachers who have given us such a wonderful service and trying to teach us. Thank you.